کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 81۔ عید کے لیے گیت۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربت۔ نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری دھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا۔ میں نے رات کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا۔ میں نے تجھے مریبا کے چشمہ پر آزمایا۔ آئے میرے لوگو سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ بس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا، تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے، اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 82۔ خدا سب سے اعلیٰ فرمان روا ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے، اور عمراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 83۔ اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا۔ اے خدا، خاموش نہ رہ۔ اے خدا، چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں، اور تجھ سے عدالت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے۔ کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے، اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے اکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے، اور جیسا وادی کیسون میں سسرا اور یامین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنہ کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے، آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ آئے میرے خدا، ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈھنڈل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح
اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 84، خدا کے مسکن کے لیے اشتیاق۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ اداس ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ، میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہماری سر پر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 85، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آمین اور آمین۔